میں ہوں امارہ اور آپ کو اپنے چینل اماراز کچن ہوم بلیس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آلو چکن کی آسان سی ریسیپی آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے میں ساری سبزی کو واش کر لیتی ہوں اچھی طرح سے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے اور ہم جراثیموں سے بھی بچ جاتے ہیں اس طرح، اور ہماری جو خوراک ہے اس کا بھی ہیلتھ لیول زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں یہاں پر دھنیا کاٹ کر اس کو باریک باریک کاٹ رہی ہوں۔ چونکہ رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک کی رحمتیں سمیٹنے کے لیے آپ کو اپنے گھر کے کام بھی جلد از جلد سمیٹنے ہوتے ہیں۔ جلد از جلد اپنی ہنڈیاں وغیرہ اور سارے باقی کام جو ہوتے ہیں وہ خواتین کر رہی ہوتی ہیں۔ خواتین کی ہمت کو سلام ہے کہ وہ گھروں میں ڈھیر سارا کام بہت اچھے طریقے سے مینیج کرتی ہیں، اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کاموں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ یہاں پر میں نے باریک کٹے ہوئے پیاز لیے ہیں، 2 میڈیم سائز کے پیاز ہیں، ساتھ ہی ساتھ ٹماٹر کو یہاں پہ راؤنڈ شیپ میں بڑا بڑا سا کاٹ رہی ہوں تاکہ اس کو میش کرنا آسان ہو جائے۔ وہ اس کو ہنڈیا میں ہی مکس کرنا آسان ہو جائے گا اور وہ جیسے ہی نرم ہو جائیں گے تو پکانے میں آسانی ہوگی۔ ویورز، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ خوشگوار زندگی کا راز کیا ہے؟ بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے، مگر میں اپنی رائے دینا چاہوں گی۔ میرے نزدیک آپ خوشگوار زندگی کا راز اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ وہ ایک ہی لفظ کے پیچھے چھپا ہے: شکر گزاری۔ مانو خوشگوار زندگی کی جیسے چابی ہو۔ ہماری زندگی میں جو کچھ ہے، چاہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے، اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو اس میں برکت آتی ہے۔ شکر گزاری صرف الفاظ سے ہی نہیں بلکہ دل سے بھی محسوس کرنے کا نام ہے۔ جب ہم کھانے، صحت، گھر اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید عطا کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ سب سے پہلے ہم اپنے گھر کو ہی دیکھنا چاہیے۔ ہم اپنے دوستوں، رشتہ داروں، ٹیچر، باس کا تو شکریہ ادا کر لیتے ہوں گے، مگر کیا کبھی ہم نے اپنے ماں باپ کا شکر ادا کیا ہے؟ اپنے جیون ساتھی کا شکر ادا کیا ہے جو ہمارے دن رات محنت کرتے ہیں؟ اور کیا ہم اپنے بچوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں؟ وہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہماری زندگی میں بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن اکثر ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ اگر ہم روزانہ صرف چند لمحے نکال کر ہی اپنی زندگی پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی رحمتوں سے نوازا ہے۔ صحت، گھر، کھانے کی نعمت، بچوں کی ہنسی، حتیٰ کہ سانس لینے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب سخت ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ شکر گزاری صرف ایک اچھی عادت ہی نہیں بلکہ برکت اور رحمت کا ذریعہ بھی ہے۔ جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دل سے ہی خوش رہتے ہیں، جبکہ وہ لوگ شکایتیں کرتے رہتے ہیں وہ ہمیشہ مایوس اور پریشان بھی رہتے ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کیسے کریں، یا لوگوں کا یا اپنے بچوں کا یا اپنی فیملی کا شکر ادا کیسے کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر الحمدللہ کی تسبیح پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اس کی کوئی خاص مقدار متعین کر لیں۔ اپنی زندگی کو ایک نظم و ضبط کے ساتھ لے کر چلیں، خود کو ایکٹیو رکھیں، صاف ستھری زندگی گزاریں۔ جو لوگ مشکلات میں ہیں ان کی مدد کریں۔ ہمیں حقیقی زندگی گزارنے کا ثبوت اسی طرح سے مل سکتا ہے۔ نمبر 2 پر صبر کریں اور معاف کریں۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسی آزمائشیں آ جاتی ہیں کہ صبر کرنا بھی محال لگتا ہے۔ اس وقت ایک ہی کام کر سکتے ہیں ہم کہ ہم ایک پین اور ایک پیج یا ڈائری لے لیں جس میں اپنے رب سے بہترین قسم کی التجائیں کریں، یا کسی بھروسہ مند سے شیئر کر سکتے ہیں آپ، جس سے آپ کے دل کا غبار کم ہو سکتا ہے۔ مگر میرے خیال میں تو سب سے زیادہ توکل تو بس اللہ ہی پر کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کہاں کمی ہے، خود میں کمیاں تلاش کر کے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔
ایک لسٹ بنائیں، اس پہ ورک کریں، مگر خود کو بھی جانیں، اور اگر ہم چاہیں تو ہم صرف خود کو اچھی طرح سے بدل سکتے ہیں، کسی اور کو تو نہیں بدل سکتے، اس کا رویہ نہیں بدل سکتے، لیکن اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، کسی اور کے بارے میں اس طرح سے ہم نہیں جان سکتے جس طرح ہم اپنے بارے میں اور اپنی عادات اور اپنی خاصیتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ چلے آئیں آج خود سے ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور نعمتوں پر شکر ادا کریں گے۔ جو بھی ہمارے پاس ہے اس پہ ہم صبر اور شکر سے گزارا کریں گے۔ جیسا بھی ہمارے پاس وقت گزرے اس پر اللہ تعالیٰ سے کبھی شکوہ نہیں کریں گے، بلکہ دعائیں کریں گے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور ایک دن تو مشکل ٹل ہی جانی ہے۔ ثاقب رضا مصطفی صاحب کو کون نہیں جانتا، میں ان کا درس ہمیشہ سے سنتے آئی ہوں، میرے دل کو بے حد سکون ملتا ہے۔ آپ کا فیورٹ اسکالر کون سے ہیں ضرور بتائیے گا کامنٹ باکس میں۔ ان کے درس کا ایک کلپ مجھے بہت پسند آیا، میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آقا کریم نے صفوں کو سیدھا کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ مت سمجھنا کہ میں صرف آگے دیکھ رہا ہوں، میں آگے بھی دیکھ رہا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں، تمہارے رکوعوں کو بھی دیکھ رہا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوعوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ حضور کی نظر کا کمال ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرا فی اللیل فی الظلمہ کما یرا فی النہار فی الضوء۔ حضور رات کی تاریکی میں یوں دیکھتے تھے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے تھے۔ میں نہیں دیکھ سکتا، یہ دیکھو یہ روشنیاں ہیں، یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ چراغاں ختم ہو جائے، یہ روشنیاں بجھ جائیں تو وہ دور چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ تو دکھائی نہیں دے گی، یہ کتاب میری جھولی میں بھی ہوگی میں پھر بھی نہیں دیکھ سکوں گا، اس لیے کہ میری آنکھیں نور ہیں، لیکن یہ اتنی دیر تک نہیں دیکھ سکتی جب تک یہ خارج کی روشنی بھی موجود نہ ہو۔ لیکن حضور سراپا نور ہیں، حضور ظلمت میں بھی دیکھتے تھے، روشنی میں بھی دیکھتے تھے۔ چونکہ میری آنکھیں ان روشنیوں کی محتاج ہیں، کائنات کی ساری روشنیاں شمس و قمر بھی میرے حضور کے محتاج ہیں، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام شمس و قمر کی روشنی کے محتاج نہیں تھے۔ حضور کی مبارک آنکھیں جو ہیں وہ اندھیرے میں بھی دیکھتی تھیں اور حضور کی آنکھیں روشنی میں بھی دیکھتی تھیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا وَإِنَّ مَوْعَدَكُمُ الْحَوْض وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَقَامِي هَٰذَا، بخاری مسلم باقی کتب حدیث میں موجود ہے۔ فرمایا کہ تمہارا جو حوض کوثر پر وعدہ ہے جہاں میں تمہیں جام بھر بھر کے دوں گا، فرمایا میں یہاں کھڑا ہوں اور یہاں کھڑے ہو کے اس کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور یہاں کھڑے ہیں اور وہاں دیکھ رہے ہیں۔ ایک دن حضور صلاۃ الاستسقاء پڑھا رہے تھے، جب بارش نہ ہو رہی ہو تو اس کی جو نماز پڑھائی جاتی ہے اللہ کے حضور دعا کرنے کے لیے تو اس کو صلاۃ الاستسقاء کہا جاتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ہاتھ آگے کیا پھر پیچھے کھینچ لیا، تو عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا، تو صحابہ نے جب دیکھا تو بعد میں کسی نے پوچھا حضور آج نماز میں آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پیچھے کھینچ لیا، مجھے بتائیے کہ حالت نماز میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ جائے سجدہ پہ ہونی چاہیے نا، لیکن صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ سے کسی نے پوچھا کہ تم بتاؤ ظہر اور عصر کی نمازوں میں حضور قرات کرتے تھے؟ کہاں کرتے تھے، بخاری میں ہے۔ تمہیں کیسے پتہ ہے کرتے تھے؟ کہا نحن نعلم باضطراب لحیتہ، ہم حضور کی مبارک داڑھی کی جنبش سے اندازہ کرتے تھے کہ قرات ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا نماز بھی چلتی رہتی تھی، رخ محبوب کی دید بھی ہوتی رہتی تھی۔ کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر کھینچ لیا۔ پوچھا گیا حضور یہ آج نماز میں
ایک نئی چیز ہم نے دیکھی، آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا پھر کھینچ لیا۔ فرمایا ہاں، جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ